बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ میرے اکابر چینل کے دیکھنے اور سننے والے سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قدرت نے بے نظیر حافظہ عطا فرمایا تھا۔ کسی فن کی کسی کتاب کو شروع سے آخر تک ایک دفعہ مطالعہ کر لیا اور جب کبھی سال ہر سال کے بعد اس کے متعلق کوئی بات چھڑی تو اس کتاب کے مندرجات کو اس طرح حوالوں کے ساتھ بیان فرما دیا کہ سننے والے چش درا رہ گئے۔ ایک کتاب کے اگر 5 یا 10 حواشی بھی تھے تو وہ آپ کو یاد ہوتے تھے۔ حوالہ ہے کتب صحیحہ، جلد و صفحات آپ کو ایک ہی دفعہ مطالعہ سے محفوظ ہو جاتے تھے، اور جس وقت کسی اہم علمی مسئلہ پر تقریر فرماتے تھے تو بے شمار کتابوں کے حوالے بلا تکلف دیتے چلے جاتے تھے۔ آپ کی قوت حافظہ ان منکرین حدیث کو گویا جواب تھا جو محدثین کے حافظہ پر اعتماد نہ کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو مشتبہ نظروں سے دیکھتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی کتاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کو محفوظ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں ہوتا تب بھی 15 سال تک اس کے مضامین مجھے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کسی ایک بزرگ سے سنا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کر دعا کر رہا تھا کہ خداوند تعالی مجھے ابن حجر کا حافظہ عطا فرما۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث جامعہ رشیدیہ منٹگمری نے فرمایا کہ یہ شخص خود شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ بات بطور تحدیث نعمت ان کی زبان پر آ جاتی تھی مگر اپنے نام کا اخفاء کر جاتے تھے۔ مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حافظہ کا یہ عالم تھا جو ایک مرتبہ دیکھ لیا اور جو ایک مرتبہ سن لیا وہ ضائع ہونے سے محفوظ اور مامون ہو گیا، گویا کہ اپنے زمانے کے زہری تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ کے بازار سے گزرتے تو کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے کانوں میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ نکلتا نہیں، اس لیے بازار سے گزرتے وقت کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہوں تاکہ بازار کا یہ خرافات میرے کانوں میں داخل نہ ہو سکیں۔ مولانا ابو الکلام آزاد ایک دفعہ دیوبند کے قبرستان میں پھر رہے تھے۔ فرمایا کہ میں علم کی قبر کے پاس پھر رہا ہوں، یہ قبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ مطالعہ کے سلسلہ میں فنون عصریہ، فلسفہ، جذبہ حیات، حتیٰ کہ فن رمل اور جفر کی کتابوں کو بھی بغیر مطالعہ کے نہ چھوڑا۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت کے درس کی شان عجیب تھی جسے اب دکھلانا تو ممکن نہیں البتہ بتلانا ممکن ہے۔ مولانا فرماتے ہیں درس حدیث میں سب سے اول اور زیادہ توجہ اس طرف فرماتے تھے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بے اعتبار قواعد عربیت و بلاغت واضح ہو جائے۔ حدیث کی مراد کو علمی اصطلاحات کے تابع بنانے کو بھی پسند نہ فرماتے تھے، کیونکہ اصطلاحات بعد میں پیدا ہوئیں اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم زماناً و رتبتاً مقدم ہے۔ حدیث کو اصطلاح کے تابع کرنا خلاف ادب ہے۔ خاص مواضع میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماخذ قرآن پاک سے بیان فرماتے اور اسی مناسبت سے بہت سی مشکلات قرآنیہ کا حل فرماتے تھے۔ حسب ضرورت اسماء و رجال پر کلام فرماتے، خصوصاً جن روات کے بارے میں محدثین کا اختلاف ہوتا تو اس جرح و تعدیل کے خلاف اختلاف کو نقل کر کے اپنی طرف سے ایک قول فیصل بتلا دیتے کہ یہ راوی
किस दर्जा में काबिल कबूल है। उसकी रिवायत हसन के दर्जा में है या सही के, काबिल रद्द है या काबिल अगमार या लायक मसामहत। और अगमार व मसामहत में जो फ़र्क है वो अहले इल्म से मख्फी नहीं। ज़्यादातर फ़ैसला का तरीक़ा यह भी रखते कि जब किसी रावी की जरा व तादील में इख्तलाफ होता तो ये बतला देते कि ये रावी तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की फ़लाँ सनद में वाक़े है। और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत की तहसीन या तसहीह फरमाई। एक मरतबा का वाक़े है कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह देवबंद तशरीफ़ लाए। बड़े मोहतरम साहब यानी हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ थे। बड़े मोहतरम साहब ने फरमाया, मौलाना आप मदरसा के सरपरस्त हैं, आप हमारे सदर मुदरस का दरस तो सुने। फरमाया, अच्छा। दरस में तशरीफ़ ले गए। फरागत के बाद हज़रत हकीमुल उम्मत ने फरमाया कि दरस का हर जुमला इस कदर मोजज़ और मुख्तसर था कि हर जुमला की शरह में एक मुस्तकिल रिसाला लिखा जा सकता है। इन अकाबरीन की वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल मेरे अकाबिर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटे के बटन को दबाएं ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। वस्सलाम।